حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ہنستے رہنے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ جلد غصہ کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سورۃ الرحمن روز پڑھنے والا کبھی غمزدہ نہیں رہتا۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ نا ہنجال لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ہر بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلانا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ دل میں حسد رکھنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جو دوسروں کے دکھ سنتا ہے اس کے دکھ خود مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صبح سویرے ٹھنڈا پانی پینا دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ اپنے اندر برداشت
برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا برکت بڑھاتا ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ عبادت کا اصل حسن لمبی دعاؤں میں نہیں بلکہ دل کے اخلاص میں ہے۔ جو دل گناہوں کے بوجھ سے بھر جائے وہ نصیحت کی روشنی کو قبول نہیں کرتا۔ ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جیتا ہے۔ نیت ہی انسان کی منزل بناتی ہے۔ انسان کا اصل امتحان اکیلے پن میں ہوتا ہے، جہاں وہ صرف اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ خاموشی اکثر وہ جواب ہے جو ہزاروں لفظوں سے بڑھ کر اثر کرتا ہے۔ عزت ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے جو اپنی انا کو قربان کرتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ جو شخص اپنی محفل کو عام کر دے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ عزت ہمیشہ کامیاب ہونے میں ہے۔ عبادت کا اثر تب ہی دل پر اترتا ہے جب انسان الفاظ کے معنی پر غور کرے۔ رب کا کرم نرالا ہے، سب کچھ دینے کے بعد بھی کہتا ہے کیا کوئی اور ہے جو مانگے۔ علم انسان کو بڑا نہیں بناتا، اصل بلندی ادب سے ہے۔ ابلیس کے پاس علم تو تھا مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ وہ راز جو انسان کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ انسان کو جلد بوڑھا کرنے والی چیز ہے دل کی دھڑکن۔ جب فکر، غصہ اور مایوسی دل میں جگہ بنا لے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اصل جوانی سکون دل میں ہے، نہ کہ عمر کے اعداد میں۔ وقت ضائع کرنے والا دراصل اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ مردہ دل ہے۔ اخلاص انسان کو بلند کرتا ہے مگر تکبر سب کچھ گرا دیتا ہے۔ کالے جادو کی علامات کیسے پتہ چلتی ہیں؟ کالے جادو کی پہچان اکثر روح کی بے قراری سے ہوتی ہے۔ انسان بے وجہ ڈرنے لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور کام رکنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ عمل کے بغیر علم سویا رہتا ہے اور اخلاص کے بغیر علم بے جان ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سب لوگ غفلت میں ہیں، اصل زندگی علم اور عمل میں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ ہر چیز کو اس کے مخالف سے توڑا جا سکتا ہے، جیسے نفس کو ضبط سے۔ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان آخرت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خواہش پر قابو پانا عزت ہے اور خواہش کا غلام بننا ذلت ہے۔ وہ عمل نہ کرو جسے لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے شرم آئے۔ صبر کی کرواہٹ وقتی ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا رہتا ہے۔